اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مریض کو پوچھنے جاؤ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن ماجہ 1441، کہ سرکار نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کو پوچھنے جاؤ، کسی بھی مریض کے پاس جاؤ، تو فَمُرْهُ فَلْيَدْعُ لَكَ، کہ تم اس مریض سے یہ کہو، گزارش کرو کہ یار تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو، یا کوئی بھی دعا کروانی ہے تو تم نے فرمایا وہ مریض سے کروا لو۔ فَلْيَدْعُ، یعنی اس مریض سے، وہ بیمار بندہ ہے، اسے بخار ہے، اسے سر درد ہے، اس کا کوئی آپریشن وغیرہ ہوا ہے، یا کوئی اس کی پریشانی ہے وہ مریض ہے، وہ بیمار، فرمایا اس سے جا کر یہ کہو کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ دعا کیوں کروانی چاہیے مریض سے؟ سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دعائیں فرشتوں کی دعاؤں جیسی ہوتی ہیں، اور یہ مریض کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ یہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی قبول کرتا ہے جیسے فرشتوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور مریض کی دعا یہ اتنا ہی اثر رکھتی ہے جتنا فرشتوں کی دعا اثر رکھتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی جو فرشتے ہیں وہ بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، فرشتوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، تو لہٰذا جیسے فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، فرمایا اسی طرح جو بیمار بندہ ہوتا ہے بیماری کے سبب اللہ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا بیمار بندے کے پاس جا کر، جیسے ہم جاتے ہیں اور عموماً گپ شپ لگانے جاتے ہیں، ادھر کی باتیں چھیڑ کے بیٹھ گیا، ادھر کی باتیں چھیڑ کے بیٹھ گیا، تو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا اور اس کے بعد سلام دعا کر کے واپس آ گیا، تو اس میں اس چیز کو شامل کرنا چاہیے کہ جب جائیں تو جاتے ہی، یا پھر واپس آنے لگیں تو اٹھتے وقت اس مریض سے کہیں کہ تم ہاتھ اٹھا کے ہم سب کے لیے دعا کر دو۔ اور سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ بخشش کی دعا کروائی جائے، کہ اگر بخشش کی دعا ہو جائے اور اللہ اس کو قبول کر لے تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ قیامت والے دن انسان کی بخشش ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، اور قبر میں ہم جائیں تو آگے حساب کتاب نہ ہو، قیامت والے دن ہمیں بخش دیا جائے، بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جائے اور جنت الفردوس عطا کر دی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو تو فردوس اعلیٰ، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، فرمایا اس کی دعا کرو کہ رب کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، تمہارا کردار جیسا بھی ہے، تم جیسے بھی ہو، سیاہ کار ہو، بدکار ہو، جیسے بھی ہو، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اب مریض کے پاس جانا یہ ایک خاص چیز ہو گئی کہ ہم ویسے تو ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، مگر عام بندہ جو بیمار نہیں ہے اس کا مقام اور ہے، اور اس کی بات کا اثر اور اس کی دعا کا اثر اور اس کی زبان میں اثر وہ نہیں ہے کہ جو مریض کی زبان میں رب نے اثر رکھ دیا ہے۔ اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ آج اگر کوئی سر درد کے وقت پیناڈول لیتا ہے تو یہ پیناڈول کا کمال نہیں کہ وہ اثر کرتی ہے، اس دوا کے اندر اثر رب نے رکھا ہے۔ اگر زہر اثر کرتی ہے تو یہ اثر زہر میں نہیں، یہ حقیقت میں رب نے رکھا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر جو اثر ہے، طاقت اور قوت ہے، وہ رب نے رکھی ہے۔ تو اسی طرح ایک مریض کی زبان میں اثر رب رکھ دیتا ہے، اور وہ اثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی دعا فرشتوں کی دعاؤں کی طرح شمار ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بڑا یعنی اہم لینا چاہیے اور بڑا ضروری سمجھنا چاہیے اور اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ اور جب بھی کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جانا چاہیے۔ ویسے بھی جب بندہ کسی کو پوچھنے جاتا ہے تو وہ ذرا سکون میں آ جاتا ہے اور اس کی تسلی ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص مجھے پوچھنے آیا، فلاں دوست مجھے پوچھنے آیا، فلاں رشتہ دار مجھے پوچھنے آیا، مگر اس میں ساتھ ساتھ اپنا فائدہ بھی یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کی برکت سے اپنی بخشش یعنی اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اور وہ جو بھی دعا کر دے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔